الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. کیا حال ہے سب کا؟ چھٹیاں کیسے گزری؟ الحمدللہ خوب انجوائے کیا. آج آنا مشکل تو نہیں لگ رہا تھا؟ خوشی سے آئے؟ انتظار تھا؟ الحمدللہ انتظار میں بھی اجر ہے. ٹھیک ہے، چلیے آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کرنے والے ہیں. اچھا ہے چھٹیوں کے بعد شروع ہو رہا ہے تاکہ آپ کی انرجی اچھی بحال ہو چکی ہوگی اور فریش مائنڈ سے آپ اس کو پڑھیں گے. علوم القرآن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے مشکل ٹاپک یہی ہے، تو پہلے سے خبردار کر رہی ہوں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہی سکھانے والا ہے. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن کی عجائبات اور قرآن کی خوبصورتی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ العلیم الحکیم. الحمد للہ العلیم الحکیم الذی وسع کل شیء علما واحاط بكل شیء عزة وحکمہ. احمدہ سبحانہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو علم والا اور حکمت والا ہے. اس نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو عزت اور قوت اور حکمت سے گھیرا ہوا ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرتی ہوں، پاکیزہ اور بابرکت حمد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض. کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں. تو آج ہم پڑھیں گے حروف سبع کے بارے میں. حروف سبع سے کیا مراد ہے؟ حروف تو حرف کی جمع ہے اور سبع 7 کو کہتے ہیں. اس سے مراد قرآن کریم کی قرات کا وہ انداز ہے جس میں الفاظ کو پڑھنے کی 7 مختلف صورتیں ہیں، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنے کے مختلف طریقے کہہ لیں. اسے حروف سبع کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کے بعض حروف، یعنی کہ ہر حرف اور ہر لفظ اور ہر آیت نہیں، بعض. قرآن مجید کے بعض حروف کی ادائیگی اگر قریشی لہجہ میں مشکل ہو تو بصورت مجبوری اسے کسی اور عربی لہجے میں اس طرح ادا کیا جائے کہ حروف بدل جائیں مگر معنی نہ بدلے. ٹھیک ہے، تو آئیے تھوڑا سا آپ کو ایک نمونہ سنواتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن مجید کو ایک سے زیادہ انداز میں کیسے پڑھا جاتا ہے. أما بعد فليقرأ الطالب ما تبقى من قراءة
التاسعة من سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد أن يعرف نفسه. صهيب أحمد بن عبد الله، طالب السنة الثانية في كلية القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. اقرأ مبتدئا بدون أبي عمرو. यहाँ पर जो उस्ताद हैं ये मदीना मुनव्वरा के हैं, कुल्लियतुल कुरान करीम के। वो अपने शागिर्द को जो सहब अहमद हैं, वो उनको कह रहे हैं कि फलां की रात में, शायद अबू अमर की किरात में पढ़ने के लिए उन्हें सूरत इब्राहिम की कुछ आयत कही हैं। अब वो एक किरात में पढ़ेंगे, फिर दूसरी उस्ताद कहेगा इसमें पढ़ो, तो वो किसी और अंदाज से पढ़ेंगे, फिर एक और अंदाज से पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास मुसहफ है तो आप निकाल लीजिए ताकि आपको देख के फिर अंदाजा हो कि आयत का नंबर मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। ताकि सूरत इब्राहिम जो है 14 नंबर सूरत है। आयत नंबर 10 से आई थिंक शुरू होगा, अगर 10 नहीं तो 11 होगी, आप देख लीजिए। शुरू करिए। والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. आयत नंबर 9 है सूरत इब्राहिम की। कोई फर्क नोट किया कहीं पर आपने? रुसलहुम, ठीक है। मुदूद का भी थोड़ा फर्क है जी। अब इसमें यह है कि मैंने जो बात कही थी वो ये कि कुरान मजीद के बाद हरूफ की अदायगी अगर कुरैशी लहजे में यानी रुसुलु में मुश्किल हो तो बसूरत मजबूरी इसे किसी और अरबी लहजे में इसी तरह अदा किया जाए कि हरूफ बदल जाएं मगर माना ना बदले, या बाज़ वक़्त हरकत बदलती हैं और माना उसी मादे का रहता है। आगे सुनते हैं। هل وافقه أحد؟ لم يوافق معه أحد. ये पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह की किरात किसी और की भी है, तो कहते नहीं, लम युवाफिकु अहद। اعقد بالدور توسط المنفصل. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما
لم يصاحبه أحد كذلك، فاقرأ لمن بعده. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. کیا فرق دیکھا؟ کوئی ایک بتائے. رسلوں کو چھوڑ دیجئے، وہ تو ہو چکا. مدود میں کمی ہے. اور علم یاتکم، یا حمزہ نہیں پڑھا ہے، علم یاتکم. ٹھیک ہے جی. الہ نے جلی نہیں ہے. نیکسٹ پڑھی. لمن قرأت السوسی. اقرأ لابن ذكوان. ابن زکوان کی اب قرات پڑھیں گے جی. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. اب امالہ کیا انہوں نے یہاں، اور اس کے علاوہ مدود اور طویل کر دی، زیادہ لمبی ہو گئی. جی. اقرأ لخلف. خلف کی قرات. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ٹھیک ہے مدود. ٹھیک. اعطف خلفا بالسكت على الساكن المفصول. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم
أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. जी, इदगाम नहीं था और मुदूद और भी ज्यादा लंबी थी जी, डबल काउंट जी हाँ, और यहाँ इन्होंने स्टॉप भी किया बीच में ला यालमुहुम पे जी। اقرأ لخلاد खल्लाद की ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. मुदूद قرأت لخلف الأول ثم قرأت لخلاد، فما الفرق بين الروايتين؟ فقرأت أولا لخلف بعدم الغنة بدليل قول الشاطبي رحمه الله تعالى: وكل بينمو أدغم مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا. ثم عطفت لخلف أيضا بسكت المفصول، أي بسكت ساكن مفصول، بدليل وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقلدا. ثم قرأت لخلاد بالغنة وبعدم السكت. أحسنت، استمر. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. इंशाल्लाह आपके पोर्टल पे डाल देंगे इस किरात को, बाकी घर जाके सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए। इसको सुनाने का मकसद ये था कि कुरान मजीद को एक से ज्यादा अंदाज में पढ़ा जाता है और इससे माने में फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं थोड़ा बहुत माने में फर्क आता है तो वो वुसअत के एतबार से आता है, ज़मायर के एतबार से वो आगे तफसीलात आएंगी, तो यहीं से आप पढ़ेंगे। कुरान के उलूम यही ख़त्म नहीं हो जाते जो
جو ہم نے پڑھ لیا یا اپنے ملک میں دیکھ لیا یا سیکھ لیا یا ماں باپ نے ہمیں سکھا دیا اور بس اتنا ہی ہم نے کافی سمجھا، بلکہ اس کی بہت زیادہ وسعتیں ہیں اور بہت گہرائیاں ہیں اور بہت انداز ہیں، اور یہ سعادت کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ کیا کوئی دنیا کی اور کتاب آپ جانتے ہیں جس کو ایک سے زیادہ انداز میں پڑھا جاتا ہو؟ تو یہ جو ایک لفظ اس میں آیا ہے، یہ جہاں بھی آئے گا ویسے ہی پڑھا جائے گا یا اسی جگہ پر ویسے پڑھا؟ مختلف قراتوں میں یعنی قراتوں کے فرق کے ساتھ، یعنی جو جس کی قرات کو فالو کرے گا اس کو وہ حروف ویسے پڑھے جائیں گے۔ پورے قرآن؟ جی ہاں، یعنی کہ اس طرح کے اگر ملتے جلتے آئیں گے اس لہجے میں، یعنی اس لہجے کے مطابق۔ تو حروف سبا کی تعریف کیا ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کی قرات کا وہ انداز ہے جس میں لفظ یا الفاظ کو پڑھنے کی 7 مختلف صورتیں ہیں، اسے حروف سبا کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے بعض حروف کی ادائیگی اگر قریشی لہجے میں مشکل ہو تو بصورت مجبوری اسے کسی اور عربی لہجے میں اس طرح ادا کیا جائے کہ حروف بدل جائیں مگر معنی نہ بدلے۔ سبا حروف کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس آیت فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پڑھو اس میں سے جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو اس پر یہ عنوان باندھا، یعنی ٹائٹل دیا ہے اپنے کتاب میں، اور حروف سبا کی دلیل یہ حدیث دی ہے، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، یہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے تو جو بھی تمہیں آسان لگے اسے پڑھو۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ اسلام صرف عربوں کے لیے نہیں تھا، اسلام عربوں کے دائرے سے نکل کر ایران اور عراق اور مصر اور مختلف دنیا کے علاقوں میں پھیلا، ان لوگوں نے عربی زبان اڈاپٹ کی لیکن ان کا جو لوکل لہجہ تھا وہ اس میں شامل رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی سہولت کے لیے ایک سے زائد انداز میں نازل بھی کیا۔ آسانی سے کیا مراد ہے؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، حدیث میں آسانی سے مراد آیت والی آسانی نہیں جو آیت میں آسانی مراد ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آیت میں آسانی سے مراد آیات کی تعداد زیادہ یا کم کر لینا ہے۔ جب قرآن میں آیا نا کہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، یہ سورۃ مزمل کی آیت ہے نا، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یعنی جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھو۔ کچھ یاد ہے آیت مزمل کا کانٹیکسٹ؟ اکثر لوگ سورۃ مزمل پڑھتے ہیں جب سفر پہ ہو یا بیماری میں ہو، تو پھر بہت لمبی تہجد نہیں بھی پڑھ سکتے تو جتنا پڑھ سکتے پڑھ لو۔ وہاں آیات کی کمی بیشی مراد ہے، زیادہ آیتیں پڑھ لو یا کم پڑھ لو، آسانی سے پڑھو جو پڑھ لو، ٹھیک۔ لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ حدیث میں آسانی سے مراد وہ ہے جو قاری قرآن کو یاد ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح آیت میں کمیت کہتے ہیں کوانٹٹی، یعنی پڑھنے میں کم آیات تلاوت کر لینا، اور حدیث میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کوالٹی یا اس کی حالت، یعنی طریقہ مراد ہے۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی؟ یعنی آیت میں تو بتایا گیا ہے کہ آیتیں کم پڑھ لو یا زیادہ پڑھ لو، وہاں تیسر منہ کا مطلب یہ ہے، اور یہ جو حدیث ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، دیکھیے آیت کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ دونوں ایک ہیں لیکن دونوں کا معنی فرق ہے۔ آیت میں مراد کوانٹٹی ہے، زیادہ کوانٹٹی کر لو کم کر لو، لیکن حدیث میں مراد ہے جیسے آسانی سے پڑھ سکو اس طرح پڑھو، یہاں مراد آسانی ہے، یعنی جو آسان طریقہ تمہیں لگے اپنے لہجے کے مطابق۔ تو 7 حروف، اصل میں کیوں 7 حروف میں قرآن نازل کیا گیا؟ تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو پڑھنے میں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عہد رسالت میں ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو سورۃ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، وہ اسے بہت سے حروف پر پڑھتے جا رہے تھے، یعنی مختلف انداز میں پڑھ رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔ میں نے نماز ہی میں ان کی خبر لینا چاہی، حضرت عمر ہے نا، بمشکل صبر سے کام لیا،
یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیرا، یعنی کس نے؟ حضرت شام نے۔ پھر میں نے انہیں ان کی چادر میں لپیٹا اور پوچھا یہ سورت آپ کو کس نے پڑھائی ہے جو میں نے ابھی آپ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی یہ سورت پڑھائی مگر اس طرح نہیں جس طرح میں نے آپ سے سنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں ان کو زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور عرض کی کہ میں نے ان سے سورت فرقان ایسے حروف میں پڑھتے ہوئے سنی ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائی، یعنی ایسے انداز میں یہ پڑھ رہے تھے جیسے ابھی آپ نے دیکھا مدود کا فرق ہے یا حروف کے اعراب کا فرق ہے تھوڑا، تو یا غنہ کا فرق ہے، تو غنہ نہیں وہ اس کا ادغام کا، جی، تو یعنی میں نے تو اور طرح پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو اور ہشام اسے پڑھو۔ ہشام نے سورت اسی قرات پر پڑھی جو میں نے ان سے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا عمر تم پڑھو۔ میں نے اسی قرات میں اسے پڑھا جس میں آپ نے مجھے پڑھائی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ اسی طرح نازل ہوئی ہے، یعنی مختلف انداز سے قرآن اترا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 حروف پر صحابہ کی گواہی۔ اب یہ حدیث تو متفق علیہ ہے کہ بے شک یہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا، جیسے آسانی ہو پڑھ لیا کرو۔ راوی کہتے ہیں ایک دفعہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ممبر پر فرمایا جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہو کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، میں اسے قسم دیتا ہوں کہ کھڑا ہو کر اس کی شہادت دے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ سن کر بے شمار صحابہ کرام شہادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں اتنی تعداد تھی، ایک اور روایت میں آتا ہے اتنی تعداد تھی کہ گننا مشکل تھا، اتنے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہاں واقعی ایسے ہی اترا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی ان کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ وہ اصل میں سب سے ویلیڈیٹ کروانا چاہ رہے تھے کہ سب اس پہ اگری کریں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملے اور فرمایا جبریل مجھے امی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، ان میں بوڑھے مرد اور عورتیں بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد قرآن 7 حروف میں نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں، جو وہ مختلف طریقے سے پڑھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے اس آسانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اس آسانی کی درخواست بھی کی تھی۔ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے تالاب کے پاس تھے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کو ایک ہی حرف پر پڑھے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں کہ سب کا لہجہ ایک ہی ہو۔ پھر وہ دوسری بار آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کو 2 حرفوں پہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا یعنی 2 انداز، حرف سے مراد یا انداز لیجیے، ٹھیک۔ آپ نے فرمایا میں اللہ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں۔ پھر وہ تیسری بار آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کو 3 حرفوں پر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں اللہ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ چوتھی بار آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کو 7 حرفوں پر پڑھے، بس جس حرف پر وہ پڑھے گی وہ ان کی وہ قرات درست ہوگی، اسے غلطی نہیں شمار کیا جائے گا، وہ درست ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ احادیث 3 باتیں واضح کرتی ہیں۔ کون سی احادیث؟ جو ایک تو یہ سنن ترمذی کی روایت اور دوسری صحیح مسلم کی۔ نمبر 1 جبریل امین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مکالمہ یعنی بات ہوئی۔ نمبر 2 قرات میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف اور اپنے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یعنی جج بنانا۔ حکم
حکم نہیں ہے یہ لفظ، حکم ہے، جج۔ نمبر 3، آپ کی یہ خبر کہ قرآن جس حرف میں چاہو پڑھ لو، یعنی آپ نے اس کی اجازت دی۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا، متفق علیہ حدیث ہے، اس لیے حروف 7 ایک حقیقت ہے، یعنی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی لوگوں کی بنائی ہوئی قراتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بس جی ہاں جی پوچھ، جی ہاں کوئی بات نہیں، آپ آگے پڑھیں گے نا تو کوشش کے باوجود، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ الفاظ، کچھ حروف کے مخارج نکالنا مشکل ہے، جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس حرف کو سمجھنا وہی چاہیے جو ہے، نکلتا نہیں تو کوئی بات نہیں، کوشش کرتے رہیں، لیکن پھر بھی اب جو عادت پکی ہوئی بھی ہے وہ بدلنی مشکل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ تے نہیں بول سکتے تھے تو وہ تے کی جگہ شین بولتے تھے، یا اسی طرح کچھ اور حروف بھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عرب دنیا میں اگر آپ مختلف عرب ملکوں میں جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہو، یا پھر حرم میں آپ کو مختلف لوگ عربی بولتے ہوئے سنائی دیتے ہوں، تو اس میں بعض لوگ بعض حروف کو مختلف طرح پڑھتے ہیں، جیسے جیم کو گاف کے طور پہ پڑھتے ہیں، یا اسی طرح اور بھی جی جی ہاں، قولو کو غولو کہتے ہیں جیسے، جی ہاں اسی طرح، تو وہ پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں ہی پڑھیں، لیکن وہ چھاپ نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرات کا جو اختلاف تھا، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ہشام بن حکیم میں گزرا، اسی طرح دوسری حدیثیں بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی طرح سکھا رہے ہیں اور کسی کو کسی طرح سکھا رہے ہیں، کیونکہ آپ نبی تھے، آپ پر جس طرح قرآن نازل ہوا آپ نے وہ تمام طریقے اپنے صحابہ کو سکھا دیے تاکہ تمام طریقے رائج ہو جائیں اور لوگوں کے لیے آسانی ہو، لیکن صحابہ اختلاف لے کر آتے تو آپ صرف یہ فرماتے یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ بحث کہ اللہ کے نبی یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور یہ کیا اور یہ کیسے ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، صحابہ ایسی بحث نہیں کرتے تھے، انہوں نے کوئی مزید وضاحت بھی نہیں طلب کی کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں ہے، ٹھیک، کیونکہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے تھے وہ چپ کر کے لے لیتے تھے، اور سمعنا و اطعنا، جہاں کرنے کو کہتے وہ کام کر لیتے تھے، اور جہاں روکتے تھے وہاں رک جاتے تھے، اور جہاں آپ وضاحت فرماتے تو اس کو سمجھ جاتے تھے۔ یعنی بہت فرق ہے نا ہم میں اور صحابہ میں ایمان کا فرق ہے، اعتماد کا فرق ہے، یقین کا فرق ہے۔ تو ہمارے لیے بھی جو سیکھنے کی بات ہے اس میں وہ یہ کہ جو چیز صحیح سند کے ساتھ ہمیں مل رہی ہو، قرآن ہو یا حدیث ہو، تو اس پر عمل کرنے کے لیے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ پھر یہ کہ متواتر سند سے اس کا ثبوت ہے۔ امام ابو عبید القاسم بن سلام 7 حروف کو متواتر کہتے ہیں۔ علوم الحدیث تو نہیں پڑھا نا آپ نے، اس میں حدیث متواتر کسی کو ویسے معلوم ہے حدیث متواتر کون سی ہوتی ہے؟ کہ جس کے ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں کہ جن کا آپس میں جھوٹ پر اتفاق ممکن نہ ہو، یعنی اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ وہ کوئی کنٹروورسی نہ ہو کہ سب نے جھوٹ پہ اتفاق کر لیا اور ایک بات گھڑ کے بیان کر دیا۔ حافظ ابن الجزری نے بھی اس کی تمام سندوں کو دیکھ کر لکھا ہے کہ اس حدیث کو ان صحابہ نے روایت کیا، ان میں وہ کون کون ہیں، یعنی جن صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ان میں حضرت عمر بن خطاب، ہشام بن حکیم، عبد الرحمن بن عوف، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، حذیفہ بن یمان، ابو بکرہ، عمرو بن العاص، زید بن ارقم، انس بن مالک، سمرہ بن جندب، عمر بن ابی سلمہ، ابو جہیم، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہم، اور ایک خاتون بھی ہیں ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے۔ یہ سب راوی ہیں اس حدیث کے، ٹھیک، کون سی حدیث کے؟ کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ قرآن کو 7 حروف پر نازل کرنے کا مقصد امت کے لیے آسانی پیدا کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے جبریل امین نے قرآن مجید ایک حرف کے مطابق پڑھایا، میں ان سے مزید حروف کی درخواست کرتا رہا
اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے مزید اجازت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ 7 حروف تک رک گئے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں بلغنی ان تلک السبعۃ الاحرف انما ہی فی الامر الذی یکون واحدا لا یختلف فی حلال ولا حرام۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ 7 حروف وہ ہیں جو کسی معاملے میں ایک ہی حکم دیتے ہیں، یعنی پڑھنے کا انداز مختلف ہے، حکم بیچ میں ایک ہی ہے۔ رسلہم پڑھیں یا رسولہم پڑھیں، مراد کون ہے؟ رسول ہی مراد ہے، جو حلال اور حرام میں اختلاف نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ ایک رات میں ایک چیز حلال ہو جاتی ہے اور دوسری میں وہی چیز حرام ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ 7 حروف میں نزول کی وجوہات ابن الجزری اس ضمن میں لکھتے ہیں، اب مختلف علماء نے اپنے اپنے اوپینین ظاہر کیے ہیں، یو ہیو ٹو بیئر ود می کہ یہ اوپینین سن لیں، لیکن اصل بات جو ہے نا وہ ایک پکڑ لیں جو یاد رکھنے کی ہے کہ مختلف انداز ہیں پڑھنے کے، ٹھیک، اور یہ سہولت کے لیے۔ باقی چونکہ علماء پھر ڈیپر لیول پہ جا کے ڈسکشنز کرتے ہیں، معنی نکالتے ہیں، تو ان کو کم از کم پڑھ لیں، سن لیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو ابن الجزری اس ضمن میں لکھتے ہیں 7 حروف پر نزول قرآن کا مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے تخفیف ہو، یہ آسانی امت کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے عطا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا بھی اثر تھا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء سابقین یعنی پچھلے نبی جو گزرے ہیں ان کو اپنی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام سرخ و سیاہ اور عرب اور عجم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا تھا، ان کی زبان میں بڑا فرق تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے انگلش ہے تو ہر جگہ کے لوگ ایک جیسی انگلش تو نہیں بولتے، آسٹریلیا میں اور طرح بولتے ہیں، یو کے میں اور طرح بولتے ہیں، یہاں اور طرح، اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف ایکسنٹس ہیں، بعض کو بالکل نہیں سمجھ آتی وہ کیا بول رہے ہیں، بالکل۔ ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اپنی زبان کے علاوہ دوسروں کی زبان بولیں یعنی عرب، بلکہ عربوں کی حالت یہ تھی کہ وہ سکھانے کے باوجود بھی دوسروں کی زبان نہیں سیکھ سکتے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جن کو انگلش بولنے میں مشکل ہوتی ہے وہ عربی ہوتے ہیں، اور وہ بولتے بھی ہیں تو پورے حروف نہیں بول پاتے۔ قریشی لہجے سے بہت سے قبیلوں کو مانوس کرنے یعنی فیملیئر کرنے، ان کی لسانی عصبیت کو ختم کرنے۔ لسانی عصبیت کیا ہوتی ہے؟ زبان کے اعتبار سے بائسڈ ہونا، لسان زبان لینگویج، اس کو ختم کرنے اور قرآن کریم کے قریب لانے کے لیے یعنی لوگوں کو قرآن سے قریب لانے کے لیے تدریج گریجول ترویج رائج دینا کا عمل ہی مثبت نتائج دکھا سکتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ لوگوں کو مانوس کیا گیا، جس کے تدریج و ترویج کا عمل ہی مثبت نتائج دکھا سکتا تھا، جس کے لیے یہ آسمانی ہدایت دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ عرب قبائل کو قرآن کے بعض حروف کو انہی کے لہجے میں پڑھنے کی اجازت مل جائے، ٹھیک ہے۔ جبریل امین خود ان حروف کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے اور ان تمام کو پڑھایا بھی، ٹھیک ہے۔ جبریل امین خود یہ حروف لائے تھے یہ جو ابھی آپ نے سنے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی سکھایا، اور پھر آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے سکھایا۔ آپ نے لوگوں کو یہ حروف پڑھائے اور لوگوں نے بھی ان حروف کو آپ سے پڑھا۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ قرآن ایک حرف پر ہو یا 7 حرف پر، یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اللہ کا پیغام آگے پہنچایا ہے اور امانت ادا کر کے رسالت کا فریضہ احسن طریقے سے ادا کیا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں، یہ بڑا اہم ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کا ہر لفظ 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، ہر لفظ کے بارے میں نہیں ہے، یہ کہیں کہیں ہے، کچھ حروف ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس وسعت میں شرط ہے کہ اس کی قرأت میں اختلاف کی صورتیں ان 7 سے زائد نہ ہونے پائیں، ٹھیک ہے، یعنی 7 تک فرق آ سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں، خواہ ایک لفظ کی ادائیگی کتنے ہی طریقوں سے ممکن ہو، یا خواہ ایک ہی کلمہ کی قرأت اور اس کے بے شمار مختلف طریقے ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رعایت کو بھی
شرف قبولیت بخشا گیا کہ جبریل امین آپ کے پاس آئے اور فرمایا ان اللہ یأمرک ان تقرأ القرآن علی حرف، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھیے. آپ نے فرمایا اسأل اللہ معافاتہ و معونتہ ان امتی لا تطیق ذلک، میں اللہ تعالیٰ سے اس کے عفو درگزر کا سوال کرتا ہوں اور اس کی مدد کا بھی، میری امت اس کی ہمت نہیں رکھتی. آپ مسلسل یہی سوال کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے 7 حروف کی رعایت دے دی. ٹھیک ہے. اب حروف سبع سے مراد کیا ہے نا، اس حدیث کو انٹرپریٹ کیا گیا مختلف انداز میں. علماء نے لکھا ہے کہ لفظ حرف جو لفظ ہے یا تو حرف ہجا کو کہتے ہیں، الفابیٹس کو کہتے ہیں، حروف انہی کو کہتے ہیں نا عام زبان میں، جو سمپل میننگ یا فرسٹ میننگ ہوتا ہے حرف کا، کس حرف پہ دیکھو، اس حرف پہ زبر ہے، یہ زیر ہے وغیرہ. یا پھر لغت کو، ٹھیک ہے، لغت لینگویج، جیسے حرف قریش کی بولی، حرف حذیل قبیلوں کے نام ہے، یہ حذیل کی بولی، یہ جیسے لغت قریش یا لغت حذیل. ٹھیک، یعنی حرف حذیل کہنے کا مطلب ہے جیسے لغت حذیل کہا جائے کہ فلاں کی لینگویج میں اس طرح ہے. اسی طرح اس سے مراد شے کا کنارہ بھی ہے، اس کی دھار یا پہلو بھی ہے. دھار، ہاں، شے سے مراد چیز، جیسے یہ میز ہے نا، تو اس کا یہ کنارہ کیا ہے؟ حرف. لفظ کے کنارے ہی ہوتے ہیں نا حروف بھی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کنارے کے لیے بھی لفظ، یہ حرف کے کئی میننگ بتا رہے ہیں. اب یہ حرف کے میننگ بتایا جا رہے. پہلا مطلب کیا ہے؟ حروف ہجا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ الفابیٹس، لیٹرز. ٹھیک ہے. دوسرا کیا بتایا انہوں نے؟ لغت، لینگویج. نمبر 3 کیا بتایا؟ کنارہ، دھار. دھار کس کی ہوتی ہے؟ چھری کی، تلوار کی دھار نہیں سنا کبھی؟ ٹھیک ہے نا، وہ جو ایج ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، ایج کے معنوں میں ہے. یا پہلو، سائڈ بھی. حدیث میں ہے فجاء عصفور فوقع على حرف السفینۃ فنقر نقرۃ. یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا سورۃ کہف میں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا، وہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کیا ہوا؟ ایک چڑیا آئی اور وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ گئی، تو اس نے چونچ سے ایک سوراخ کھودا. یہ حدیث یہاں کیوں آئی ہے؟ اس قصے کو بتانے کے لیے یا حرف کو واضح کرنے کے؟ حرف کی ڈیفینیشن بتانے کے لیے کہ چڑیا آئی کشتی کے کنارے پہ بیٹھی. امیجن کیجئے کشتی ہے اور اس کے سائڈ پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، اندر نہیں اتری، کنارے پہ بیٹھے. عام طور پہ پرندے کنارے پہ بیٹھتے ہیں نا، جیسے دیواروں پہ بیٹھ جاتے ہیں جیسے. تو اس نے چونچ سے ایک سوراخ کھودا. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن کریم میں بھی اسی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے حرف کا لفظ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف. لوگوں میں کچھ اللہ کی عبادت پہلو پر کرتے ہیں، یعنی کنارے پہ رہ کے کرتے ہیں. یعنی خوش ہوئے تو اللہ کی عبادت کرنا بھول گئے، نیچے گر گئے کنارے سے، بس صرف ایج پہ رہتے ہیں. تکلیف پہنچی تو عبادت کرنا یاد آئی، ہمیشہ نہیں کرتے. ٹھیک. حرف کا ایک اور معنی قرات کی ایک قسم کو بھی کہتے ہیں، جیسے حرف ابن مسعود، یعنی ابن مسعود کی قرات کی وہ کیسے پڑھتے تھے. تو کتنے معنی ہو گئے؟ 4 ہو گئے. ٹھیک ہے نا، تو سمجھ آ گئی نا یہاں تک؟ یعنی حروف کے کئی معنی کیے گئے ہیں. سبع سے کیا مراد ہے؟ سبع 7 ہے، یہ عدد ہے، عدد یعنی فگر جو 6 اور 8 کے درمیان میں ہوتا ہے. 6 کے بعد ہوتا ہے، 8 سے پہلے ہوتا ہے. 7 ڈیفینیشن ایسے ہی لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں اگر آپ نے کبھی وہ کوئی لین دین کا وثیقہ یا ڈاکیومنٹ پڑھا ہو تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ اس شخص سے اتنے پیسے ادھار لیے جس کے نصف اتنے ہوتے ہیں اور جس کے ربع اتنے ہوتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں لکھتے تھے کہ 100 روپیہ، 100 روپیہ ادھار لیا جس کا نصف 50 ہوتا ہے، تاکہ 100 کے آگے کوئی زیرو نہ پڑا.
ٹھیک ہے، پوری عبادت لکھتے تھے. ٹھیک، تو اسی طرح عدد 7 کو کوئی اور نہ کچھ بنا دے، یہ 6 اور 8 کے بیچ والا 7 ہے، کوئی اور مطلب نہ نکال لے، اس لیے اس طرح لکھا گیا. مگر عربی میں کبھی اس کی اکائیوں سے مراد مبالغہ بھی ہوتا ہے. اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، یہ اردو میں سکھاتے تھے نا میتھس میں. اکائی کون سا ہوتا ہے؟ ایک کو اکائی ایک سے کہتے ہیں، پہلا یونٹ جو ہوتا ہے. 70 کا لفظ دہائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. 70 یعنی دہائیاں، 10، 10 سے 10 فارسی میں بھی 10 کہتے ہیں 10 کو. دہائیاں یعنی 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70. تو کہتے ہیں جب 70 کا لفظ ہے نا، 70 بار کا ہے تمہیں، تو دہائیوں کی بات ہے. اور 7 کا لفظ بولا جائے تو اکائیاں بولی جاتی ہیں. اور 700 بار سینکڑوں میں مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں کئی 100 بار اگر کوئی کام کہا جائے. یہ زبان کا ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے. عرب قبائل لکھنے پڑھنے کے عادی نہیں تھے. جب قرآن سنتے تو اچھا لگتا، مگر اپنے عادی لہجے سے نکل کر اسے ویسے ہی پڑھنا جو لغت قریش کا لہجہ تھا ان کے لیے ناممکن اور مشکل تھا. نیز اس دور کی کتابت میں لفظ کی شکل تو ایک تھی، مگر اسے پڑھنے کے متعدد امکانات تھے. ایک یہ وجہ بھی تھی، لفظ کی شکل ایک تھی. جیسے آپ کو وہ تصویریں دکھائی گئی تھی نا، تو ان پہ نہ نقطے تھے، نہ زبر زیر تھی، نہ مادہ، نہ شادہ، کچھ نہیں. تو پھر انہوں نے مختلف طریقے سے پڑھا. 7 حروف کیا ہے؟ اب حروف کے ترجمہ آپ نے الگ پڑھا، 7 کا الگ پڑھا. تو جب اکٹھا کیا گیا ان کو تو یہ کیا بن گیا؟ علماء کے اس پر تقریباً 35 یعنی 35 اقوال ہیں. 35 طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا، جو سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور سبھی کا احتمال بھی ہے، یعنی ممکن بھی ہے وہ سب مراد ہوں. اور ہر ایک نے اس کے معنی اور مراد بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیا مطلب ہے 7 حروف کا. بلکہ اس موضوع یعنی اس ٹاپک پر کتاب بھی لکھی گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس حدیث پر ایک بہترین شرح ہے، یعنی ایکسپلینیشن ہے اس حدیث کی، جو پبلش ہو چکی ہے، طبع ہو چکی ہے. ٹھیک، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اوکے. کتنے لوگوں نے ایکسپلین کیا اس کو؟ تقریباً 35 لوگ، اور بھی کیا ہوگا لیکن 35 کے رجسٹرڈ اقوال ہیں. 2 قریشیوں میں حروف کا اختلاف کیا تھا، یعنی حضرت عمر بھی قریشی تھے اور ہشام بھی. سوال یہ ہے کہ ہشام بن حکیم اور عمر رضی اللہ عنہ کی قرات ایک دوسرے سے مختلف تھی. دونوں قریشی تھے، دونوں کی عربی لغت بھی قریش کی زبان تھی، قرآن کریم بھی لغت قریش میں نازل ہوا. پھر ان دونوں میں اختلاف کیا تھا، جسے ہاکذا انزلت و انما انزل القرآن علی 7 احرف کہہ کے ختم کر دیا گیا. ایسے ہی اترا، 7 حروف پہ اترا. نیز اس حدیث کی تائید میں متعدد یعنی بہت ساری احادیث اور بھی ہیں. نیز یہ حدیث کتب صحاح و سنن میں موجود ہے. صحاح کون سی ہیں؟ بخاری اور مسلم. اور سنن کون سی ہیں؟ سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد. اس سے مراد یہ 4 کتابیں ہوتی ہیں سنن. دوسرے قبائل اپنے لہجات کے ساتھ تو قریشی لہجہ اپنانے کے محتاج رہے، مگر خود قریشیوں میں قرات کا اختلاف ہے. اس کا کیا کیا جائے؟ یعنی باقی یہ تو سمجھ آتی کہ باقی قبائل مختلف طرح بولتے تھے، مگر قریش کے لوگ تو ایک ہی طرح بولتے تھے نا، تو وہاں کیوں اختلاف ہو گیا؟ علماء نے ان حدیث کو رد کرنے کے بجائے سوچ بچار کے دروازے کھلے رکھے اور 7 حروف کے مختلف مفاہیم یعنی معنی متعین یعنی ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے رہے، جنہیں ہم 4 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی 7 حروف کے مختلف مفہوم کیا نکالے گئے. پہلا گروہ 2 رائے رکھتا ہے. پہلی رائے، یہ حدیث مشکل ہے اور متشابہ میں سے ہے. متشابہ کون سی ہوتی ہے؟ جس میں ایمبیگوٹی ہے، شبہ والی.
اس لیے اس کا معنی نہیں کیا جا سکتا. یہ علماء کا خیال ہے، اب ان کو حتمی بات نہیں سمجھے. اس کا اوپینین پڑھتے ہیں، اس کا سنتے ہیں. یہ نہیں کہ سب کا سن کے کہا بھی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی صحیح نہیں، آخر میں جا کے کچھ تو نتیجہ نکالنا ہوگا نا. تو یہ انہوں نے اپنی اپنی کوشش کر کے ایک معنی نکالا. یہ بالکل ایسے جیسے فقہی اختلاف نہیں ہوتا، ایک حدیث کو ایک بندہ ایک طرح سے سمجھتا ہے، دوسرا دوسری طرح سمجھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حرف ایک مشترک لفظ ہے جس کے متعدد معنی یعنی بہت سے میننگز ہیں. تو یہاں کون سا حرف پھر ہم لیں گے؟ اس وجہ سے حدیث میں اس کا کوئی معنی متعین نہیں کیا جا سکتا. اس کا جواب یہ ہے کہ متشابہ اسے کہتے ہیں جو مخفی ہو. نیز آپ کو جب 7 حروف میں قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے امت کو یہی حکم دیا اور امت نے اسے پڑھا. آپ نے اس اختلاف کو سننے کے باوجود فرمایا قرآن کی آیت اس طرح اتری ہے یا پوری صورت ایسے اتری ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ مشکل ہے نہ متشابہ، یہ رائے قابل قبول نہیں ہے کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس حدیث کا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ بولتے ہی نہیں، لگتا سمجھ نہیں آئی. اگر نہیں آتا کوئی نہیں کوئی نہیں سمجھے، آپ دوبارہ بتائیں. بس ذہن حاضر کر کے بیٹھے. پہلی رائے قابل قبول نہیں ہے. میں تو یہاں سے پڑھ رہی ہوں کتاب میں جو لکھا ہے. نہیں یہ علماء کی رائے. اس کے اوپر آپ کی بک کہاں ہے؟ اچھا، اس میں آپ دیکھیں پیچھے لکھا ہوا نا، علماء نے ان احادیث کو رد کرنے کے بجائے سوچ بچار کے دروازے کھلے رکھے اور مختلف مفہوم بنائے. یعنی ان احادیث کو پڑھ کے مختلف طرح سے ان کا مطلب نکالا ہے. اب ان کو 35 اقوال ہیں، انہوں نے کیا کیا کیٹیگرائز کر لیا. ایک گروپ یہ کہتا ہے، ایک گروپ یہ کہتا ہے، ایک یہ کہتا ہے. پھر اس کو بتایا یہ گروپ صحیح بھی کہتا ہے یہ نہیں کہتا. تو یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کہتے، یہ حدیث نہ مشکل ہے نہ متشابہ ہے بلکہ اپنی اصل پہ ہے. جی پہلا گروپ ہے نا. ان کی دوسری رائے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 7 سے مراد حقیقی ساس نہیں. 7 سے مراد حقیقی 7 نہیں، یعنی 7 is not 7، بلکہ یہ ایک رمزیہ یعنی اشارتاً بات ہے جس سے یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن اپنی لغت یعنی لینگویج، بیان، سٹائل اور معنی اور اعجاز میں کامل ترین ہے. لیکن یہ خیال بھی درست نہیں، اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 7 سے 7 ہی مراد ہے، کیونکہ 1 2 3 4 5 6 کر کے 7 پہ آئے تھے. حدیث ابی رضی اللہ عنہ میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ کی امت قرآن کو ایک حرف پر پڑھے، اس طرح 2 حرف پر، پھر 3 پر، پھر 7 پر. یہ سب 7 عدد ہی ہے نہ کہ رمز. یہ کوئی اشارت کنایتاً بات نہیں کی گئی، یہ اصل بات ہے. تو پہلا گروپ بیسیکلی کہتا ہے کہ 7 حروف جو ہیں وہ کوئی 7 نہیں ہے یا ڈٹرمنٹ نہیں ہے اور مشکل حدیث ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہم متعین کر سکتے، متشابہات میں سے ہے، بس اس کو ایز اٹ از رہنے دو. یا یہ دوسرا انہی کے اندر سے ایک اور گروپ کی رائے یہ ہے کہ یہ حقیقی 7 از ناٹ 7 لٹرلی، بس اشارہ ہے ایک. ٹھیک ہے، لیکن یہ رائے بھی قابل قبول نہیں ہے. واضح؟ دوسرے گروہ کی رائے، اس کا خیال ہے کہ حروف 7 کا تعلق معنی سے ہے نہ کہ الفاظ سے. وہ کہتے ہیں اگر 7 حروف میں اترا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 7 معنی ہوں گے. ٹھیک، پھر ان کے متعدد اقوال ہیں، یعنی کہ وہ سب ایک نہیں بات کہتے، الگ الگ کہتے ہیں. ایک کہتا ہے 7 حروف سے مراد 7 میننگ ہے: امر حکم، زجر ڈانٹ، حلال حرام، محکم متشابہ اور امثال. یعنی قرآن میں یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، امر پایا جاتا ہے، کہیں ڈانٹ پلائی جاتی ہے، کہیں حلال ہے کہیں حرام ہے، وہ کہتے ہیں یہ مراد ہے اس سے. نمبر 2، بلکہ یہ مراد ہے وعدہ و وعید، جنت جہنم، حلال حرام، مواعظ نصیحتیں، امثال القرآن آپ کو معلوم ہے، اور احتجاج وغیرہ. احتجاج کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائے؟ دلیل دینا. مجھے پتا تھا آپ یہی سمجھ رہے، اس لیے تو میں رکی ہوں. اچھا، وہ جو پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، وہ بھی اصل میں کیا کرتے ہیں؟ بینر اٹھا کے اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہوتے، جھگڑ رہے ہوتے ہیں
حجت بازی کرنا ہے، ابھی اس کا معنی ہے نا، یعنی حجت بیان کرنا. ایک سوال ہے، جیسے یہ اتنی واضح حدیث موجود ہے، بھی پڑھی ترمذی کی کہ 7 ڈائلیکٹس میں قرآن ریویل ہوا ہے، تو یہ علماء کی پھر ایسی رائے کیوں آئی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے؟ وہ اپنے طور پر سوچتے ہیں، سوچنے کا ایک انداز ہے، سوچنے کا ایک انداز ہے. اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی حکم کو اس کے اصل معنی پہ نہیں لیتے، وہ صرف اس کو کہتے ہیں یہ تفسیر، حد پورے قرآن کی تفسیر اشاری ملتی ہے، یعنی ان کے اصل کانٹیکٹ سے ہٹا کے ان میں سے اشارے نکالے ہوئے ہیں. اس میں یہ اشارہ ملتا ہے، اس میں اس بات کا اشارہ ہے، اس میں کئی لوگ اب بھی کرتے ہیں. وہ کوئی استخارہ کرتے ہیں تو قرآن کھول لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے یہ اشارہ ملا ہے. وہ مطلب کہاں سے انہوں نے نکالا، کہاں سے نکالتے ہیں وہ مطلب؟ تو ترجمے سے تو مطلب پتہ پڑتے ہیں نا. تو وہ کیا اس آیت کا یہی مطلب ہوتا ہے؟ وہ تو کانٹیکس سے ہٹا لیتے ہیں نا، اپنے کانٹیکس میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سب لوگ ایک طرح نہیں سوچتے، تو اس لیے ہر ایک کی سوچ معلوم کر لینی چاہیے. اگر کوئی اپنے اظہار کر رہا ہے تو اس کو سنب نہ کرے، اسے کہ اچھا بول لو. مشکل یہ ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت میں، اگر بچہ کسی مشکل سے گزر رہا ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ اس کے آپ دیکھ رہے ہیں بچہ کھانا نہیں کھا رہا، آپ دیکھ رہے ہیں بچہ پریشان ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کسی ٹرامے سے گزر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو بلی کر رہا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ابیوز کوئی کر رہا ہو، لیکن وہ ڈر کے مارے آپ کو نہیں بتا رہا، کیونکہ آپ کو اس کو یہ ڈر ہے کہ ماں باپ مجھے میرا ہی قصور بتائیں گے اور مجھے ڈانٹ دیں گے اور مجھے مار پڑے گی وغیرہ وغیرہ. اب کرنا کیا چاہیے؟ سننا چاہیے. اچھا، سننے کا بھی طریقہ ہے، چلتے پھرتے نہ سنیں، ٹھیک ہے؟ بیچ میں فون کالز نہ لیں، اپنے فون کو بار بار نکال کے نہ دیکھیں. ابھی تو اتنی ایڈکشن لوگوں کو ہو گئی ہے، کہیں بیٹھے ہوتے ہیں کسی مجلس میں سیریس ٹاک چل رہی ہوتی ہے اور ان کا ہاتھ بغیر سوچے سمجھے فون پہ جاتا ہے، اس کو کلک کرتے ہیں اور ادھر دیکھ کے تو پھر اس کے بعد دوبارہ بات شروع کرتے. سمجھ نہیں آتی نہیں کیا ہے، یعنی 2 منٹ کسی کے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ وہ، اور جدائی تو کہیں برداشت ہی نہیں نا کہ گھر میں چھوڑ کے آئے، جیسے میرا بیچارہ جدا بیٹھا ہے. ہاں بالکل. تو اب بچوں کے ساتھ تو سب سے زیادہ بڑی زیادتی ہم بڑے جو ہے نا بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی بات دھیان سے نہیں سنتے. پھر اگر وہ بات اگر اپنی کر بھی رہے ہو نا تو ہم بیچ میں ہی ٹوک دیتے ہیں، تم نے ٹھیک ہے، پھر جذباتی ہو جاتے ہیں، پھر ہارڈ کمنٹس دے دیتے ہیں، وہی ایموشنل ہو کے کس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، آدھی بات سنی نہیں، پوری بات ہی نہیں سنی، کیوں کیا، میں ابھی یہ کرتی ہوں، ابھی کچھ نہ کہیں، ابھی صرف بولے. جب ساری بات یہ ہو چکے ہیں، پہلے تو اپنا انداز ٹھیک کریں مسئلہ معلوم کرنے کا. جب وہ مسئلہ بتا دے، کسی کی بھی کاؤنسلنگ کریں تو اس میں بھی جو مسئلہ وہ بتا دے تو اس کے بعد اس سے پوچھے اچھا پھر تم نے کیا کیا، یعنی اگر تمہارے ساتھ یہ تو پھر تم نے کیا کیا، اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا. پھر اگر اسکول کا معاملہ ہے تو ٹیچر نے پھر کیا کیا، تمہارے فرینڈز نے کیا کیا. ہاں جی، پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کسی مسئلے کو ڈگ کرنے کا اور اس کو غور و فکر سے جاننے کا، اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کو حل کرنے کا. آپ حل ہی نہیں آپ کا حل ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ مسئلہ پہلے نہیں صحیح سمجھیں گے اور سنیں گے. ہم بہت ججمنٹل لوگ ہیں، آدھی بات کسی کی سن کے پھر اس کے بعد اپنا مینٹل بلاک کر لیتے ہیں، جو ہمارے پری کانسیپٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اس کو شامل کرتے ہیں اور بالکل ایک ریلیونٹ بات دوسرے کو کہہ رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا، اسی طرح ڈاکٹر ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر کا بھی کیا طریقہ ہے کہ وہ مریض کی بات توجہ سے سنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام لوگوں کی بات بھی صرف یہ نہیں تھا کہ تو آنکھوں اور جسم سے، بلکہ پوری طرح مڑ جایا کرتے تھے، توجہ سے بات سنتے تھے. تو کسی بھی ریلیشن شپ کی بنیاد اور کسی بھی مسئلے کا حل، پہلا سٹیپ پوری توجہ سے بات سننا اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ہم ان علماء کی نیت پہ شک بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے طور پر جو کہا سو کہا، اور روایت ہوا، آگے علماء نے اس کو پڑھا اور اس کو لکھ دیا تاکہ وسعت نظر سامنے آئے. یعنی جب ہم مختلف لوگوں کے طریقہ سوچ دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی سوچنے کے انداز فرق ہوتے ہیں، ورنہ ریجڈیٹی بہت آ جاتی ہے. ٹھیک، تو اب ایک گروہ کی رائے ہی آج ہوئی ہے، کافی ہے اتنا ہی. میں نے جو دوسرا گروہ اب انشاءاللہ کل پڑھیں گے.
شروع تو کیا لیکن احتجاج پہ آپ کا احتجاج آ گیا تو انشاءاللہ کتاب کا نام بھی ہے نا قرآن کریم اور اس کا چند مباحث. تو مباحث اسی وجہ سے ہے نا، یہ بحث کی جا رہی ہے کہ دلائل دیے جا رہے ہیں اختلافی، ورنہ تو آپ کو صرف سمپل یہ بتا دیا جاتا کہ سبا حروف سے مراد یہ ہے، یہ دیکھ لیں، قرات سن لیں اور اس میں انداز فرق دیکھ لیں اور یہ اور بس ایک بات آپ کو بتا دی جاتی مختلف طریقے سے. ٹھیک ہے آپ کو بوجھ لگے گا لیکن کوئی بات نہیں، زیادہ کلیئر ہوگا. جی ہاں انشاءاللہ بالکل عقل استعمال کی گئی ہے. تو ایک اور بات میں سوچی تھی، اس کا اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 ڈائلیکٹس میں قرآن ہمارے لیے ادارہ کے ہم آسانی کے پڑھ سکے. بعض جیسے چائنیز ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے نارمل طریقے سے. ہاں وہ تو اپنے خیر ان کی لینگویج کا اثر ہو جاتا ہے، یہاں تو عربی زبان ہی کے اندر کا فرق ہے. ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا چاہ رہے تھے ہمارے لیے. کہ میں اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، میری امت ایسا نہیں کر سکے گی، مجھے اور چاہیے وسعت دیجیے، اور وسعت اور آپشنز آپشنز ہے نہیں. میں وہ دیکھ رہی کہ وہ کتنا خیال رکھتے تھے ہر چیز میں اپنی امت. بالکل. اور ابھی جب آپ اس اعتبار سے تفسیر کرتے ہیں نا، ابھی یہ تو صرف مدود وغیرہ کا فرق تھا، کچھ اور فرق بھی آتے ہیں وہ آگے آپ دیکھیں گے. اس سے معنی پر بھی تھوڑا سا فرق کہ کہیں لائٹ کہیں زیادہ اسٹرانگ میننگ آ جاتا ہے. تو وہ دو مختلف طریقے سے، کیونکہ ایک ہی بات کو کچھ لوگوں کو لائٹلی بھی فائدہ دے جاتی ہے، کچھ لوگوں کو سختی سے بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس کے کئی رنگ ہیں، یہ رنگ ہیں قرآن کے. اور قراتیں آپ ان کی سنیں مختلف قراء کی. اب بھی آپ دیکھیں دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے. اگر آپ حرم میں بیٹھ کے مختلف خواتین کا ذرا سنیں نا، وہ ڈفرینٹ قراتوں سے پڑھ رہی ہوتی. لیبیا کی اور ہے، موراکو کی اور ہے، سعودی عرب کی اور ہے. ٹھیک ہے اذان ہو رہی، پھیلتا کیسے. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب